کمیٹی اپنے معاملات طے کر ہی رہی تھی غیر سیاسی انداز میں کہ جناب کیسے گریوس رپورٹ کو پہ عمل درآمد کروایا جائے، 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا اطلاق کیسے کیا جائے، جو کانٹریکٹ پہ لوگ ہیں ان کو ریگولر کیسے کیا جائے، کمپیوٹر آپریٹر کا مسئلہ 8-10 سال سے 16 گریڈ میں ہے یا وہ گریڈ 13 میں ہے، وہ 14 میں گیا ہے، 15 میں ڈیٹ کیڈر ہے، ان سارے مسائل پر ابھی مشترکہ کمیٹی اپنا لائحہ بنا ہی رہی تھی کہ آپ کے ہمارے سروں پر ایک نئی مصیبت آ گئی۔ اور وہ مصیبت کیا ہوئی کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں واضح طور پر پاکستان کے ان سرکاری اداروں سے حوالہ جات ریفرنس کوٹ کیے گئے ہیں کہ جناب وہاں پر تعلیمی قابلیت پر کوئی پروموشن نہیں دیا گیا ہے، وہاں پر ڈی پی سی کا کوئی اطلاق نہیں ہے، ہر 5 سال کے بعد جو ایک گریڈ ملتا ہے، تو چونکہ وہاں پر نہیں ملتا ہے، یہ اندیشہ ہے، یہ ڈاؤٹ ہے۔ بعد اللہ خواستہ میرے منہ میں خاتم بدہن، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو، یہ صرف شبہ ہی ہو، لیکن جو تحریر ہے، جو انڈیکیشنز ہیں، وہ اس جانب مبینہ طور پر اشارہ کر رہی ہیں کہ انتظامیہ کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہ آخری بات بتا کر پھر میں خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں اپنے عزیز بھائی کو۔ مجھے آپ بتائیے، ایک شخص جو گریڈ 5، 6، 7 میں آیا ہو، 20، 22، 25 سال کے بعد ٹائم پے اسکیل کے تحت یا تعلیمی قابلیت پر وہ گریڈ 11، 12، 13 میں آ چکا ہو، اب اس کی تنخواہ 60، 65، 70 ہزار روپے ہو چکی ہو، اب جامعہ کراچی کی وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ٹائم پے اسکیل پر اور تعلیمی قابلیت پر آپ کو جو اگلا گریڈ دیا گیا تھا، جو ترقی دی گئی تھی، وہ ہم واپس کر لیتے ہیں اور آج سے آپ کی تنخواہ 35,000 روپے ہے۔ مجھے آپ بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا۔ اللہ کرے کہ یہ آپ کا میرا اندیشہ غلط ہو، اللہ کرے کہ یہ بات ہو ہی نہ، لیکن جو لکھا ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہے، وہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ صوبہ سندھ میں 22 جامعات ہیں جہاں پر یہ قوانین مروج ہیں، جہاں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے کہ اور تعلیمی ادارے میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم کو جب تک وہ تعلیمی انوائرمنٹ میں تعلیم کی رغبت نہیں دی جائے گی کہ آپ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ قانون کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میٹرک کر کے آتا ہے تو وہ اپنی اسکل بڑھائے، وہ اپنی تعلیم کو بڑھائے۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ قانون منظور کیا گیا کہ اس کی حوصلہ افزائی کیسے ہوگی؟ جب اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ تنخواہ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب اس کی ترقی ہوگی۔ اب وہ کون سے محرکات ہیں کہ جن کی وجہ سے 2007 کے اس قانون کو رول بیک کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا کر اور اس میں حوالہ ان اداروں کو دیا جا رہا ہے جن کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے؟ لہٰذا مجھے آپ بتائیے، جامعہ کراچی کی میری وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ سینئر لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دے دی، جنہوں نے 30-35 سال دے دیے، وہ نوجوانی میں آئے تھے، آج بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے، 2 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے بچے بھی بے روزگار ہیں، وہ بھی ایم اے کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس بجائے اس کے کہ اس مہنگائی میں جو تنخواہ ہے وہی بہت کم ہے، بجائے اس کے کہ اس میں اضافہ کی کوشش کی جاتی، جو ہے جو مل رہا تھا اس کو بھی چھینے جانے کے لیے ارادہ کیا گیا ہے۔ بھرپور انداز میں استقبال کیجیے ممبر سینڈیکیٹ ہمارے عزیز ڈاکٹر حسان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے ظاہری یکجہتی کے لیے، آپ کے اتحاد کے لیے ہم سب دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، پوری آفیسر ایسوسی ایشن کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جامعہ کراچی کی تاریخ میں۔ بہت شکریہ۔ بھرپور انداز میں میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ پوری تمام امپلائیز صمیم قلب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔